جو لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرا نام احمد فراز ہے. جو لوگ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ احمد فراز نام کے ایک بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے. میں ان جیسا بالکل نہیں ہوں، اور نہ ان جیسا لکھتا ہوں اور نہ لکھ سکتا ہوں. میں شعر و شاعری سے زیادہ کہانیاں لکھ کے سنانے میں اپنی مجھے اچھا لگتا ہے کہانیاں لکھ کے کہانیاں سنانا. تو آج بھی ایک کہانی لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ، اس کا نام ہے ادھورا خواب. اس سے پہلے اپنے تعارف میں ایک چھوٹا سا خیال میں نے لکھا تھا، وہ پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. کتابوں کے پنوں کو پلٹ کے سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے. کتابوں کے پنوں کو پلٹ کے سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے. مطلب سے سو سب ڈھونڈتے ہیں مجھ کو، بن مطلب کوئی بلائے تو کیا بات ہے. اور اپنے رہنے تک سب کو خوشی دے گا فراز، اپنے رہنے تک سب کو خوشی دے گا فراز. خوشی کسی کو میری موت سے مل جائے تو کیا بات ہے. تو اسی کے ساتھ کہانی شروع کرتا ہوں. اس کا نام ہے ادھورا خواب. دیکھیے، اس سے پہلے کچھ بتاؤں کہ عاشق جو ہوتے ہیں، یہ عاشق بنتے کیوں ہیں اور کن طرح کے ہوتے ہیں. عاشق ان کو بناتا ہے عشق. لیکن کئی بار ہم عاشقی کو، عشق کو اپنی شاعری میں، اپنی لکھاوٹ میں اس طرح سے درشاتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور ہے بھی. لیکن اس کا ایک پہلو اور ہے جو شاید بہت لوگ نہیں درشا پاتے، کہ اگر کوئی اس قدر عشق میں مبتلا ہو جائے کہ وہ ایک ڈارک ہول میں چلا جائے، تب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج کی کہانی ایسے ہی ایک عاشق کی کہانی ہے جس کا نام ہے شاہزیب. شاہزیب ایک بہت ایوریج، بلو ایوریج قسم کا لڑکا تھا. اپنے زندگی میں اس نے کچھ اچیو نہیں کیا. نہ اس کی لائف میں کوئی تھا، نہ اس کے گھر میں کوئی تھا، نہ آفس میں کبھی کوئی کچھ اچیو کر پایا، اور نہ ہی وہ بہت خاص دکھتا تھا جو آج کل کا ریکوائرمنٹ ہو گیا ہے. اچھا دکھنا ضروری ہے، گروم ہونا ضروری ہے. نہیں، وہ کچھ نہیں تھا. بس اپنے کمرے میں بند رہتا تھا. آفس جانا، گھر آنا، آفس جانا، گھر آنا، بس اسی میں اس کی زندگی تھی. اور اس میں بھی کچھ خاص کر نہیں رہا تھا وہ. لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی جو اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی. جب وہ سپنے دیکھتا تھا تو جو سپنا وہ دیکھتا تھا وہ بڑی خوبصورتی سے کاغذ پہ اتار لیا کرتا تھا، اور اس کاغذ کو اپنے پورے کمرے میں لگا کے اس کو دیکھا کرتا تھا. اور اس کے خواب اتنے کلیئر ہوتے تھے کہ یہ بالکل صاف صاف پنوں پہ اتار لیا کرتا تھا ڈرائنگ کے روپ میں. یہ اس کی خوبی تھی جو صرف اس کو پتا تھی. اور یہ حالانکہ ایک بہت بلو ایوریج قسم کا لڑکا تھا، لیکن اس کو ایک امید تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی آئے گی ضرور جو اس کی وہ کمی پوری کرے گی. اور اسی کمی کے چلتے اس نے اپنے خوابوں میں ایک دھندلا سا چہرہ دیکھنا شروع کیا، جو شاید وہ چہرہ تھا جو اس کی زندگی میں آ کے اس کی زندگی بدلنے والا تھا. اس کو یقین تھا کہ ایک چہرہ ہے ایسا جو اس کی زندگی میں آئے گا تو اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی. اور اسی کے چلتے وہ اس چہرے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں ہر وقت، ہر لمحہ سوچنے لگا. اتنا سوچا کہ آخرکار ایک بار ایک خواب میں وہ چہرہ بالکل صاف ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے اس چہرے کو کاغذ پہ اتار لیا اور بڑی خوبصورتی سے ایک ڈرائنگ بنا لی، اور اس ڈرائنگ کی کئی ساری کاپیز کر کے اپنے پورے گھر میں لگا لی. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بڑے خوبصورت خواب دیکھتا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ان خوابوں کو جب یہ پنوں پہ اتارتا ہے تو obsessed ہو جاتا ہے. یہ obsession تھا. اس چہرے کو اس قدر اس نے اپنے کمرے میں لگا لیا تھا کہ ہر وقت اس چہرے کو دیکھتا تھا، اور اس کو یہ آہستہ یقین ہونے لگا تھا کہ یہ چہرہ اس کی زندگی میں آنے والا ہے. کچھ دن گزرے، رات ہوئی، یہ سویا، ایک خواب آیا. اس بار اس نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، اور اپنے آپ کو ویسا دیکھا جیسا یہ بنانا چاہتا تھا. آئینے میں نظر پڑی تو بڑے خوبصورت سے بال تھے، ڈیل ڈالز کا جسم تھا، باڈی بنا رکھی تھی، کنجی آنکھیں تھی. رتک روشن سے کم نہیں لگ رہا تھا خواب میں. بس ایسے بالوں کو سنوارتا ہوا چل رہا تھا، سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اچانک نظر پڑی تو سامنے سے کوئی چلتی ہوئی آ رہی ہے. سفید کلر کا سلوار قمیض پہن رکھا ہے، پنک کلر کا دوپٹہ اس پہ لے رکھا ہے، نگاہیں جھکا کے چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہیں. اس کی نظر اس پہ پڑی اور دیکھتا رہ گیا.
انہوں نے بڑے شرم سے سر اوپر کیا, اس کی طرف دیکھا, ہلکے سے مسکرائیں, بالوں کو ایسے کان کے پیچھے کیا اور آگے بڑھ گئی. یہ ہونا تھا کہ خواب ٹوٹ گیا, آنکھ کھل گئی. تو اس کو یہ ہوا کہ چلو, وہ چہرہ سامنے آ گیا, ایک شخص کا روپ لے لیا تھا اس چہرے نے, اور یہ بہت خوش تھا, اتنا خوش شاید اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. اس نے فٹافٹ اس کو کاغذ پہ اتار لیا اور پھر سے اس آبسیشن کے چلتے اپنے پورے گھر میں اس نے وہ ڈرائنگز لگا لی تھی, اور ہر وقت ہر لمحہ ان ڈرائنگز کو دیکھتا رہتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ نہ جانے کیا چاہتا ہے کہ اس میں سے کسی طرح اس شخص کو نکال کے اپنے پاس لے آؤں. پھر رات آئی, پھر سویا, پھر ایک خواب آیا. اس بار خواب آگے کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے رکشہ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف نکل لی. انہوں نے اپنی موٹر بائک سٹارٹ کری اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیے. اب ان کو پتا تھا کہ یہ پیچھے آ رہا ہے. آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل رہے تھے. وہ گھر کے باہر آ کے رکیں. گھر میں گھسنے سے پہلے ہلکے سے مڑیں, اس کی طرف دیکھا, پھر مسکرائیں اور اندر چلی گئی. یہ گھر کے باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اوپر چھجے کی طرف دیکھنے لگا. تھوڑی دیر بعد چھجے پہ آ گئی. چھجے پہ آنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بڑے اترا کے بولے, شاہ زیب کہتے ہیں ہمیں. تو ذرا شرما کے بولی, صدف نام ہے ہمارا. بس یہ کہنا تھا کہ خواب ٹوٹ گیا. اس کو پھر بڑی پریشانی ہوئی کہ بڑی مشکل سے تو نام پتہ لگا تھا اور پھر خواب ٹوٹ گیا. نام پتہ لگا تھا, آگے باتیں ہوتی, بڑا پریشان سا تھا. لیکن پھر اس نے وہی خواب کاغذ پہ اتار کے پھر پورے گھر میں لگا لیا, اور پھر اس کو زاروں قطار گھورنے لگا. پھر رات آئی, پھر خواب آیا. اس بار اس نے خواب میں کچھ دن بعد کا دیکھا کہ صبح کا وقت ہے, یہ بائک پہ صدف کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور اس کے چھجے پہ آنے کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ اس کو کالج جانا ہے اور کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد صدف جو ہیں اپنے بال ایسے جھٹکتے ہوئے تولیے سے چھجے پہ آئیں, اور ان کی جھٹکتی ہوئی زلفوں سے جو پانی گر رہا تھا اس کے چہرے پہ, وہ محبت کی چھینٹیں تھیں جو اس کو بڑے آرام سے محسوس ہو رہی تھیں. صدف نے اچانک اس کی طرف دیکھا, بولا, ہائے اللہ, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابو اور بھائی دونوں گھر پہ ہیں, آپ پٹیں گے کیا؟ آپ سے عشق کرتے ہیں, تھوڑی سی پٹائی بھی کھا لیں گے. آپ ایک کام کریے, پیچھے کے دروازے پہ آئیے, پیچھے کے دروازے ایسے یہاں پہ کھڑے ہوئیے. یہ بائک لے کے اس کے گھر کے پیچھے کے دروازے پہ آ گیا. کچھ 15-20 منٹ بعد صدف نیچے آئیں, دیکھا کہ بائک پہ بیٹھا ہے. کوئی بات نہیں کری, سیدھا بائک پہ بیٹھی اور ایسے کر کے کمر پکڑ لی. اس نے مسکرا کے ذرا مرر ایڈجسٹ کیا اور صدف کی طرف دیکھنے لگا, اور ایسے دیکھتے دیکھتے بائک سٹارٹ کر کے کالج کی طرف نکل لیے. جیسے ہی بائک سٹارٹ کری کالج کی طرف نکل گئے, پھر خواب ٹوٹ گیا. بڑی مشکل سے تو صاحب بات ہونی شروع ہوئی تھی اور پھر خواب ٹوٹ گیا. اب یہ obsessed ہو چکا تھا. اب اس کو لگنے لگا تھا, بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ جو دنیا اس نے خواب میں بنا لی ہے وہ اصلی ہے. جو جس میں یہ اب رہتا ہے یہ اصلی نہیں ہے. اصلی وہ زندگی ہے جس میں یہ شاہزیب ہے اور اس شاہزیب کے پاس اس کی صدف ہے. اس کو وہ زندگی زیادہ اچھی, زیادہ ریئل لگنے لگی تھی, اور اتنا obsessed ہو گیا تھا کہ ہر وقت سونا چاہتا تھا, ہر وقت خواب دیکھنا چاہتا تھا. ایک وہ خوبصورت زندگی تھی خواب کی, اور ایک یہ کالی زندگی میں یہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا, جس میں اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کو ہر وقت سونا ہے تاکہ ہر وقت خواب دیکھ سکے اور ہر وقت صدف کے پاس رہے. اس نے ایک بات ٹھان لی کہ کچھ نہ کچھ کر کے, کیسے بھی کر کے یہ پوری زندگی کے لیے سو جائے گا. لیکن کیسے؟ پوری زندگی کے لیے سوئے گا کیسے؟ مرنا نہیں چاہتا, سونا چاہتا ہے, کیسے؟ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے گھر میں جتنی نیند کی گولیاں پڑی ہیں, ایک کیمسٹ کے پاس جتنی نیند کی گولیاں مل سکتی ہیں, جس سے نیند کی گولیاں مل سکتی تھیں, یہ سب لے آیا. اور اب یہ obsessed ہو چکا تھا. مجھے میری صدف کے پاس رہنا ہے, مجھے میری صدف چاہیے, یہ زندگی نہیں چاہیے, وہ زندگی چاہیے, مجھے میری صدف چاہیے. یہ پاگل ہو چکا تھا اس کے پیار میں, اس شخص کے پیار میں جو شاید اصل زندگی میں تھی بھی نہیں. اس نے ایک جھٹکے میں ساری کی ساری سلیپنگ پلز کھا لی. مرا نہیں, کوما میں چلا گیا, لیکن خوش تھا کیونکہ کوما میں جانے کے بعد پھر یہ خوابوں کی دنیا میں جا چکا تھا. اب اس بار اس نے جو خواب دیکھا وہ بہت آگے کا تھا.
صدف اور شاہزیب ایک ہو چکے تھے، دونوں کی شادی ہو چکی تھی، اور صدف ایکسپیکٹنگ تھی. دونوں اپنے گھر کے باہر کے گارڈن میں بیٹھے تھے. شاہزیب نے صدف کی گود میں سر رکھ رکھا تھا، آب و ہوا کا مزہ لے رہے تھے، اور صدف بڑے پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں. سڑک کے اس پار دوسرے پارک میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. صدف کو بچے بہت پسند تھے، اور اب تو ان کی زندگی میں بھی ایک آنے والا تھا. یہ دیکھ کے صدف کو بڑا اچھا لگا اور بولی میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں. اس نے صدف کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی. یہ صدف کو بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا، مانو پھر سے صدف سے عشق ہو گیا ہو. ایک چہرے پہ نور تھا اس کے. ان کے ساتھ کھیل کے یہ واپس آ رہی ہے، صدف اس کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ صدف کی طرف دیکھ رہا ہے، بڑے اس سے کراس کر رہی ہے کہ اچانک سڑک پہ ایک گاڑی آ کے صدف کو مارتی ہے اور صدف وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ بھاگ کے صدف کی طرف آ جاتا ہے. صدف لہو لہان سڑک پہ پڑی ہے. صدف کیا ہوا تمہیں؟ صدف کیا ہوا؟ صدف کچھ بولنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے صدف اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ایک ایسا انسان جو اپنی اصل زندگی سے پریشان ہو کے سپنوں کی زندگی میں آیا تھا، اس کا وہاں خواب بھی ادھورا رہ گیا، اس کا یہاں بھی خواب ادھورا رہ گیا. تھینک یو سو مچ.